تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب خوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ جب تک نص موجود ہوتا ہے قیاس کی ضرورت نہیں پڑتی، جب نص موجود نہیں ہے تو آخری چارے کے طور پر قیاس کی طرف جانا پڑتا ہے، اور قیاس سے، اندازے سے قرآن حدیث کی روشنی میں کیا مفہوم نکلتا ہے، ایک خاص طریقہ ہوتا ہے قیاس کا۔ یہ ائمہ مجتہدین قیاس کے ذریعے حکم سناتے ہیں، لیکن جب تک نص موجود ہے، قرآن و حدیث سے واضح حکم موجود ہے، تو وہاں پر قیاس کسی کام کا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب تک اللہ کی جانب سے کسی کام کا حکم آتا ہے، چاہے وہ وحی کے ذریعے ہو، چاہے وہ الہام کے ذریعے ہو، یا کوئی بھی اور ذریعے سے ہو، خواب کے ذریعے ہو، حکم آنے کے بعد اب عقل کی اہمیت نہیں رہتی۔ اگر حکم نہیں ہے تو اپنی عقل کا استعمال کرو اور فیصلے کرو، لیکن جب حکم آ گیا تو اب عقل کا استعمال ختم ہو گیا، اب حکم سب سے اوپر رہے گا۔ تو ایک چیز ہوتی ہے سورج، اور ایک چیز ہوتی ہے اس سورج کا نور، اس کی روشنی۔ نور اور روشنی اصل نہیں ہے، سورج اصل ہے، کیونکہ سورج سے ہی وہ روشنی آ رہی ہے۔ لیکن جہاں پر روشنی پڑتی ہے زمین کے اوپر، وہ حصہ سورج سے کئی ہزار میل دور ہے۔ کدھر سورج، کدھر اس کی روشنی یعنی کہ دھوپ، کافی دور ہوتے ہیں، ہزاروں میل دور ہوتے ہیں، لیکن بہرحال وہ روشنی اس سورج کی ہی ہوتی ہے۔ اب انسان کیا کرتا ہے، اس سورج کی روشنی کے ذریعے سورج کا پتہ چلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ تو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، لیکن اس قدرت کے مظاہر دنیا میں ہوتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں۔ سورج سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کی روشنی سے مراد مظاہر فطرت ہے، آثار قدرت ہیں، جو اللہ کی قدرت کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ وہ اصل نہیں ہے، اصل تو اللہ کی ذات ہی ہے، لیکن سالک کیا کرتا ہے، اس راستے پر چلنے والا اس آثار قدرت کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرتا ہے۔ اس چیز کا تعلق، آثار قدرت کا تعلق اس عالم سفلی سے ہے، اس عالم علوی سے نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عالم کا ہے، لیکن اس کے مظاہر، اس کے آثار اس عالم کے اوپر سورج کی روشنی کی طرح پڑتے ہیں۔ تو دھوپ کو دیکھ کر آپ طے کرتے ہیں یا اس کا نتیجہ نکالتے ہیں کہ دھوپ زمین تک آ رہی ہے، اس کا مطلب اس وقت آسمان پہ سورج نمودار ہے۔ اس کے بعد جب دھوپ نہیں آئے گی، اندھیرا چھا جائے گا، تو اس اندھیرے کو دیکھ کر آپ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارے آسمان پر سورج نکلا ہوا نہیں ہے۔ تو آپ اس کی تفصیل یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ زاں کے این نورے کے اندر سافلست، نیست دائم روز و شب او آفلست۔ اس لیے کہ یہ جو نور ہے، یہ جو روشنی ہے، یہ عالم سفلی میں ہے۔ سورج اس بلندی پر ہے، لیکن اس کی جو روشنی ہے وہ زمین پر عالم سفلی میں پڑ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو مظاہر ہیں، اس کے جو آثار قدرت ہیں، وہ بھی اس دنیا کے اوپر پڑتے ہیں، اور جاننے والے، اللہ تک پہنچنے والے اس مظاہر قدرت کو، مظاہر فطرت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ تلاش کر لیتے ہیں۔ یہ اصل نہیں ہے، اصل تو وہی ہے، لیکن اس کے ذریعے وہاں تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اور جو دنیا میں جو چیز آثار کے طور پر، مظاہر کے طور پر پڑتی ہے، وہ مستقل نہیں ہوتی۔ جیسے کہ سورج کی روشنی زمین کے اوپر مستقل نہیں ہوتی۔ سورج مستقل ہے، سورج غروب ہوتا ہے، ہم بولنے کے لیے کہتے ہیں، لیکن سورج کہیں بھی غروب نہیں ہوتا، سورج تو اپنی جگہ پر ہی ہے۔ لیکن سورج کی روشنی اب نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ عارضی ہے۔
دن میں آئے گی رات میں چلی جائے گی. اب دن کے وقت کسی اور زمین کے حصے میں وہ دن نکلے گا، وہاں پر پڑے گی. کیونکہ سورج مستقل ہے، اس کی روشنی مستقل نہیں ہے. دن آئے گا تو سورج اپنے آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہوگا، یا یوں سمجھیے کہ سورج اپنے آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہوگا تو دن نکل کے آئے گا. سورج غروب ہو جائے گا، کسی اور مقام پہ چلا جائے گا تو یہاں پر اندھیرا چھا جائے گا. تو سورج مستقل ہے، اس کی روشنی مستقل نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ کی ذات مستقل ہے، اس کے جو مظاہر قدرت ہیں، کہ جو آثار فطرت ہیں، وہ مستقل نہیں ہیں، وہ عارضی ہیں. لیکن ان عارضی چیزوں کو ذریعہ بنا کر آپ کو حق تک پہنچنا ہوتا ہے، اور یہی کام سالک کرتا ہے. وہاں کے اندر قرص دارت باش و جا غرق ہے آ نور باشد دائما. اب جو ان مظاہر قدرت کو چھوڑ کر، آثار حق، مظاہر حق کو چھوڑ کر جو حق میں فنا ہو جاتا ہے، اب اس کو مظاہر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ اسی میں غرق ہو جاتا ہے. جیسے حکم اگر نص کے ساتھ مل جائے تو اب قیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور قیاس کوئی کریں گے تو قیاس باطل ہوگا. کیونکہ جب نص آ گیا، واضح حکم قرآن حدیث سے مل گیا، تو اب قیاس نہیں کیا جائے گا، قیاس باطل ہوگا، غلطی ہوگی، گناہ ہوگا. تو اب جو اللہ کی ذات میں فنا ہو جائے، یا اللہ کی ذات کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، واصل اللہ ہو جائے، تو اب اس کو دنیا کی چیزوں کی، اسباب کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، آثار کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، ذرائع کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. اور وہ کیونکہ وہ ہمیشہ اس نور میں غرق ہو جاتا ہے. غرق ہے آ نور باشد دائما، ہمیشہ اسی کے اندر غرق ہو جاتا ہے. نئے صحابش رہزند نئے خود غروب، وارہی دو از فراق سینکوب. اب زمین پر رہنے والے کے لیے اگر سورج نکلنے کے باوجود سورج کی روشنی نہیں پڑ رہی ہے تو دو ہی وجہ سے ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ سورج غروب ہو چکا ہے، آسمان کے اوپر سورج طلوع نہیں ہے تو بھی سورج کی روشنی نہیں پڑے گی. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ سورج تو طلوع ہے لیکن گھنا ابر چھایا ہوا ہے تو بھی سورج کی روشنی زمین پہ نہیں پڑتی. لیکن جو ابر کی اس حدود سے آگے نکل چکا ہے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. اچھا، پھر زمین میں آپ رہیں گے اور ابر نہ ہو تب بھی سورج کے غروب ہونے کا امکان تو بہرحال ہے. اگر آسمان صاف بھی ہے تب بھی صرف دن میں آپ کو سورج دکھائی دے گا، رات ہوگی تو اندھیرا چھا جائے گا، کیونکہ وہ زمین کی وجہ سے ہے. اگر آپ یہ زمین کی حدود سے باہر نکل جائیں، اس کے بعد دن ہے یا رات ہے، کچھ نہیں ہوگا، دن ہی دن ہوگا. یا پھر کسی ایسے مقام پر آپ چلے جائیں جہاں سورج کی پہنچ بھی نہیں ہے تو رات ہی رات ہوگی. تو جو زمین کے اس حدود سے باہر نکل جاتا ہے، جو ذریعوں سے آگے نکل جاتا ہے، اسباب کے حدود سے آگے نکل جاتا ہے، اس کو اسباب کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، ذریعے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، راست اس کا رابطہ سورج کے ساتھ ہو جاتا ہے. لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. سینہ پیٹنے والی جدائی سے وہ آدمی نجات پا جاتا ہے. ان چنی کس اصل شخص افلاک بود، یا مبدل گشت گرس خاک بود. ایسے شخص کی اصل، اس کا جو روٹ، اس کی جو بنیاد ہے وہ آسمانوں سے ہوتی ہے. وہی آدمی اپنی اصل کی طرف لوٹ کر جاتا ہے. ہر آدمی اس مقام کو حاصل نہیں کر پاتا، راست والے مقام کو. دنیا میں جب تک آپ علائق دنیاوی میں ہیں، دنیا کی گندگیوں سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کو اسباب کی ضرورت پڑے گی ہی پڑے گی. اسی کے ذریعے آپ کو وہاں تک پہنچنا ہے. لیکن آپ اسباب کو مکمل طور پر ختم کر کے راست مسبب سے اپنا تعلق جوڑ لینا چاہتے ہیں تو وہ مقام اتنا آسان نہیں ہے. اس مقام تو پہنچتے پہنچتے کافی مجاہدہ کرنا پڑے گا. لیکن اگر مل جائے گا تو پھر ممکن ہے ایسا ہو جائے. کیونکہ بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے، اگر ان کو دنیا میں کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو کسی سے نہیں کہتے تھے، وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے تھے. یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو کسی سے مدد نہیں لیتے تھے، کیونکہ وہ اس مقام پر پہنچ چکے تھے. اب اس مقام پر پہنچنے والے لوگوں کی بات دنیا کے گندگیوں میں پھنسے ہوئے لوگوں سے نہیں تلنا کی جا سکتی. کیونکہ جب خاک ہوتا ہے تو خاک کے، زمین کے، مٹی کے اثرات اس کے اوپر طاری ہوتے ہیں. لیکن جب وہ ادھر چلا جاتا ہے، ادھر کا ہو جاتا ہے،
تو خاک بھی ہو جائے تو خاک کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، وہ بدل جاتا ہے۔ زاں کے خاکیرہ نباشت تابعاں کے زند بروے شعاش جاویداں، جو جب تک خاک سے تعلق رکھنے والا ہوگا انسان، خاک کے اثرات، زمین کے اثرات، مٹی کے اثرات جس کے اوپر جب تک رہیں گے تب تک اس نور کی تاب وہ نہیں لا سکتا، اس کی گرمی کی تاب نہیں لا سکتا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر سورج کی روشنی تو رکھی، کیونکہ زمین والوں کو سورج کی روشنی کی ضرورت ہے، لیکن یہی سورج کی روشنی اگر 24 گھنٹے انسانوں کو ملے تو دنیا درہم برہم ہو جائے گی، ہمیشہ نہیں پڑ سکتی۔ سورج کی یہ روشنی بھی زمین کے اوپر ہمیشہ نہیں پڑے گی، نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ طریقہ بیان کیا گیا، زمین کو گول بنا دیا گیا، اس کو گھومنے والی بنا دیا گیا، تاکہ ایک حصے پر سورج کی روشنی پڑے اور دوسرے حصے پر اندھیرا رہے، اور یہ دنیا کا نظام چلتا رہے۔ گر زند برخاک دائم تاب خر، آنچنا سوزت کے نایت زو سمر، اگر زمین پر ہمیشہ سورج کی شعاعیں پڑتے رہے تو ایسی جل جائے گی کہ پھل پھول پیدا نہیں ہو سکیں گے، نباتات اگ نہیں سکیں گے۔ جھاڑوں کے لیے، پودوں کے لیے سورج کی روشنی کا آنا بھی ضروری ہے اور پھر اندھیرا چھانا بھی ضروری ہے۔ انسانوں کا بھی معاملہ ویسے ہی ہے۔ دنیا میں ایسے کچھ خطے بھی ہیں جہاں پر 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات رہتی ہے، لیکن انسان وہاں پر نہیں بچ سکتا، کیونکہ وہ انسان کے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ دائم اندر آپ کارے ماہیست، مار را باؤ کجا ہم راہیست، اسی طریقے سے پانی میں رہنا ہے۔ انسان پانی کے اندر بھی جاتا ہے لیکن کچھ وقت کے بعد باہر آ جاتا ہے، جتنی سانس ہے اتنا ہی وہ پانی کے اندر رہ سکتا ہے، اس کے بعد فوری اس کو باہر آنا پڑے گا، لیکن اگر ایسا نہ ہوگا تو وہ مر جائے گا۔ تو مچھلی کا کام ہے پانی میں رہنا، مچھلی نہیں مرتی کیونکہ وہ اس کی حیات ہی پانی کے اندر ہے۔ جبکہ سانپ بھی پانی کے اندر جاتا ہے لیکن مچھلی کی طرح ہمیشہ پانی میں نہیں رہ سکتا۔ لیک درکوہ مار ہائے پرفنند، اندری یم ماہی آرامی کشند۔ اب آپ یہاں پر جو ہے سانپ سے اور مچھلی سے دو لوگ مراد لے رہے ہیں۔ مچھلی سے مراد وہ ہے، وہ اہل دل، وہ اہل اللہ جو اللہ کے نور کے سائے میں ہمیشہ رہتے ہیں، اس کی ذات میں فنا ہے، وہ لوگ ہیں۔ اور سانپ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس میں فنا نہیں ہوئے ہیں، کبھی کبھی اس میں جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے ایسے باور کرتے ہیں جیسے وہی واصل اللہ فنا فی اللہ ہے، اس لیے ان کو سانپ سے تشبیہ دی گئی، ڈسنے والے لوگ، لوگوں کو ڈسنے والے لوگ۔ آپ کہتے ہیں کہ لیک درکوہ مار ہائے پرفنند، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ پہاڑوں کے اندر چھپے ہوئے بہت سارے ایسے سانپ ہیں جو فن کے ساتھ ہیں، فن والے ہیں۔ فن دو معنی میں استعمال ہے یہاں پر، ایک تو ہندی کا فن جو سانپ کا فن ہوتا ہے، ہم لوگ فن کہتے ہیں، اور ایک فن ART آرٹ والا فن، ایسی فنکاری رکھتے ہیں اپنے اندر لوگوں کو بیوقوف بنانے کی۔ سمندر میں جاتے ہیں اور ایسے اس کے اندر سے نکل کے آتے ہیں جیسے کہ مچھلی سمندر میں رہ کے آئی ہو، لوگ ان کو مچھلی سمجھتے ہیں اور ان سے قریب ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ وقت آنے پر اپنا ڈنک مار دیتے ہیں۔ پہاڑوں میں چھپ کر بیٹھے رہتے ہیں ایسے فنکار لوگ، سانپ، لیکن حقیقت میں یہ لوگ سمندر کی مچھلیوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اندریم ماہیارا می کشند، مچھلیوں کو سمندر کے اندر مار دیتے ہیں، ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں، ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ مکرشاں گر خلق را شیدا کند، ہم ز دریا تاس شاں رسوا کند، ان لوگوں کی مکاری لوگوں کو اپنے طرف راغب کرتی ہے، ان کی طرف راغب کرتی ہے، لوگ ان کے فریفتہ دیوانے ہو جاتے ہیں ان کی مکاری کی وجہ سے، ان کے چالوں کی وجہ سے۔ لیکن یہ کب تک ہوتا ہے؟ ایک وقت تک ہی ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو مچھلی بتا کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، سمندر میں جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سمندری مخلوق ہے اور ان کو سمندری مخلوق سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ چیز کب تک چلتی رہے گی؟ ایک وقت کے بعد ایسے حالات بھی پیش آ سکتے ہیں کہ لوگ جو ان کو مچھلی سمجھتے ہیں، اگر ان کے پاس آ کر بیٹھ جائیں، یہ سمندر میں غوطہ لگائیں
اور ان سے کہیں کہ بھائی آپ مچھلی ہیں تو ذرا سمندر میں 4 سال رہ کے بتائیے، یہ نہیں رہ سکتے، باہر آ جانا پڑے گا، کیونکہ وہ سمندری مخلوق نہیں ہے۔ وہاں پر ان کی پول کھل جاتی ہے۔ اب آپ یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ دریا سے ان کی گھبراہٹ ہی ان کو رسوا کر دیتی ہے۔ پانی کے اندر جو ان کی گھبراہٹ ہوتی ہے، جو وہ نہیں رہ سکتے، باہر آنے پہ مجبور ہیں، جب وہ باہر آتے ہیں تو لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ سمندر کی مخلوق نہیں ہے۔ سمندر کی مخلوق کی زندگی کو آپ قریب سے دیکھیے تو ان کے اپنے کچھ آثار و علامتیں ہوتی ہیں۔ ویسی جو اہل دل اہل اللہ ہوتے ہیں، ان کی زندگی کو قریب سے دیکھیے، اس کی کچھ آثار و علامتیں ہوتی ہیں۔ وہ چیزیں اگر ان کے اندر پائی جائیں، قریب رہنے کے بعد آپ دیکھیں تو تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ مچھلی ہے یا سانپ ہے، اور یہ کچھ وقت کے بعد پتا چلے گا۔ ایک وقت کے بعد جب ان کی اصلیت آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو ان کی پول کھل جاتی ہے، گویا کہ سمندر کے پانی نے ان کی اصلیت کو بے نقاب کر دیا۔ وندریم ماہیان توسنند مار را السحر ماہی می کنند۔ اور یہ جو سمندر ہے، اس کے اندر تو بہت مضبوط مچھلیاں ہیں۔ یہ جو سانپ ہیں جو سمندر کے اندر جا کر مچھلیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ سمندر کی اوپری سطح تک ہی ہے، گہرائی میں نہیں جا سکتے، ان کی پہنچ ہی نہیں ہے وہاں تک۔ گہرائی میں جا کر دیکھو، وہاں تو اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں کہ سانپ ان کو کھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں۔ اور ان کے پاس تو ایسے ٹیکنکس اور ایسی تدبیریں موجود ہیں کہ ان کو اللہ نے ایسی صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ تو سانپ کو پکڑ کر مچھلی بنا دیتے ہیں۔ اتنے باکمال اور باصلاحیت لوگ موجود ہیں مچھلیوں کی شکل میں سمندر کے اندر، مگر گہرائی میں ہوتے ہیں، اوپر نہیں ہوتے۔ اگر ان کو تلاش کرنا ہے تو گہرائی میں جانا ہوگا۔ ان کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ مچھلی تو مچھلی ہے، وہ لوگ ڈسنے والے سانپ کو بھی پکڑ کر مچھلی بنا دیتے ہیں، اپنے صحبت کی وجہ سے، اپنے فیض کی وجہ سے، اپنے تعلیمات کی وجہ سے۔ گر تو ماری شو قرین ماہیاں تا شوی چو ماہیاں در یم رواں۔ اور اگر تم بھی اسی طرح کے سانپ ہو، مٹی کے اثرات اپنے اندر لیے ہوئے، دنیا داری تمہارے اندر ہے، اور تم بھی مچھلیوں کی طرح کی صفات اپنے اندر لانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ جو بڑی مچھلیاں ہیں نا، ان کے قریب ہو جاؤ، ان سے دوستی پکڑ لو، ان سے رشتہ جوڑ لو، ان کے غلام بن جاؤ، ان کی تربیت میں آ جاؤ۔ پھر یہ لوگ، تم اگر سانپ بھی ہیں تو کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، یہ لوگ جو باصلاحیت ہیں یہ تم کو بھی مچھلی بنا کر چھوڑ دیں گے، پھر اس کے بعد تم مچھلیوں کی طرح سمندر میں گھوم سکتے ہیں۔ ماہیان قر دریائے جلال بحر شاہ آمختہ شہر حلال۔ وہ دریائے جلال کی گہرائی کی مچھلیاں ہیں۔ اہل اللہ اہل دل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دریائے جلال، سمندر جو ہے اللہ کے جلال کا، اس کے اندر کی گہرائی کی مچھلیاں ہوتی ہیں، اور ان کے اندر یہ جو صلاحیت آئی ہے سانپ کو پکڑ کر مچھلی بنا دینے والی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جادو سکھایا ہے، حلال جادو، حرام والا جادو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا حلال جادو ان کو سکھایا ہے کہ اس جادو کی وجہ سے یہ لوگ برے آدمی کو، خباثت نفسی رکھنے والے آدمی کو بھی اہل اللہ میں شامل کر لیتے ہیں، نیک بنا دیتے ہیں۔ بس محال از تاب ایشاں حال شد نحس آجا رفت و نیکو فال شد۔ ان کی ایسی طاقت ہے، ان کے پاس اتنی صلاحیت، اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، ان کو ایسا باتصرف اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ بہت ساری ناممکن باتیں ان کے پاس آ کے ممکن بن جاتی ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز ناممکن ہے، لیکن وہ ان کے ذریعے ممکن بن جاتی ہے۔ بس محال استاد ایشاں حال شد، محال چیز بھی ان کی طاقت کی وجہ سے حال بن جاتی ہے، ریئلٹی بن جاتی ہے۔ نحس آجا رفت و نیکو فال شد۔ نحس کہتے ہیں منحوس، منحوس جب وہاں پہنچتا ہے تو نیکو فال بن جاتا ہے، خوش قسمت بن جاتا ہے۔ زہر آجا رفت تو شکر شد یقین، وہاں زہر بھی جاتا ہے تو یقیناً شکر بن جاتا ہے۔ سنگ آجا رفت گوہر شد سمین، معمولی پتھر اگر وہاں جاتا ہے تو وہ ایسی کاریگری کرتے ہیں، ایسے اپنے ہاتھ کا جادو جگاتے ہیں
کہ وہ قیمتی جوہر بن جاتا ہے۔ خاک زرشد سنگ گوہر پائے سر، بین بینت جز بشر چشم بشر۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ اگر مٹی کو پکڑتے ہیں تو سونا بن جاتی ہے، پتھر کو پکڑتے ہیں تو گوہر بن جاتا ہے، پاؤں کو پکڑتے ہیں تو سر بن جاتا ہے، پاؤں کو اٹھاتے ہیں سر بنا دیتے ہیں۔ اتنی صلاحیتیں ان کے پاس ہوتی ہیں، لیکن مین بینت جز بشر چشم بشر، ایک عام انسان کی آنکھ ان کو ایک عام انسان کی طرح کچھ نہیں سمجھتی۔ عام لوگ ان کو بھی ایک عام آدمی کی طرح ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کا ظاہر ایک عام آدمی کی طرح ہی ہوتا ہے۔ کوئی فرق دکھائی نہیں دے گا عام آدمی میں اور اہل اللہ میں، ظاہری طور پر آپ دیکھیے کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا۔ وہی شب و روز، وہی سرگرمیاں، وہی کاروبار، وہی کھانا پینا، وہی سب وہی رہتا ہے۔ تا قیامت گر بگویم زی کلام، صد قیامت بگزرد وینا تمام۔ اگر میں ایسے لوگوں کی تصرفات کی، ان کی صلاحیتوں کی، ان کی قابلیتوں کی شرح بیان کرنے لگوں تو 100 قیامتیں گزر جائیں گی، لیکن یہ ختم نہیں ہوگی۔ ان اولیاء اللہ کی صحبت کی کیا تاثیر ہے، کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، ان کے ساتھ رہنے سے، ان کی تربیت میں آنے سے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے سے، اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے رزلٹس کیا ہیں، اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو 100 قیامتیں ہو جائیں گی، لیکن باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ مگر اس کے لیے کیا ہے، جو ان کے پاس جانے والا ہے اس کو آداب کا خیال رکھنا ہوگا۔ جب ان سے فیض صحبت حاصل کر رہے ہیں تو اس کے کیا آداب ہیں، اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ اب آپ اختصار کے ساتھ کچھ ضروری باتیں بیان کریں۔ برملونا ای مقرر کردنست، نزد من عمر مقرر بردنست۔ دیکھیے، اس شعر کی تشریح کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی مولانا روم نے کئی دفعہ اہل اللہ کی نشانیاں بیان کی ہیں، ان کے صفات بیان کیے ہیں، اور ان کے ساتھ کیسا اپنا تعلق قائم رکھنا چاہیے اس کے بارے میں بھی وقتاً فوقتاً آپ کو بتایا گیا ہے۔ یہاں پر بھی اب آپ وہی بتانے جا رہے ہیں۔ آپ وہ بتانے سے پہلے کہتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھیں گے، خاص طور سے ایسے تنگ دل قسم کے لوگ، نیرو مائنڈڈ لوگ، ویری ٹائپ کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ ایک ہی بات بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، اس سے پہلے بول چکے، پھر کیا بولنے کا ہے۔ تو پہلے آپ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تنگ دل لوگوں کے لیے، فیٹک ٹائپ کے لوگوں کے لیے یہ بات ایسی ہوگی کہ میں نے بات ریپیٹ کی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ریپیٹ کرنا نہیں ہے بلکہ دوبارہ زندگی حاصل کرنا ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بار بار بولنے سے اس کے اپنے اثرات زیادہ ہو جاتے ہیں، تو بعض باتوں کو ریپیٹیشن کے ساتھ بولنا پڑتا ہے۔ شمع از برق مقرر برشوت، خاک از تاب مقرر زر شوت۔ شمع جو ہے مقرر نور کی وجہ سے جب ڈبل کر دیا جاتا ہے اس کے فلیم کو تو اور زیادہ روشنی دینے لگتی ہے۔ اسی طریقے سے مٹی مقرر گرمی سے سونا بن جاتی ہے۔ جب گرمی، جتنی گرمی زمین کے اندر سونا بننے کے لیے مٹی کو چاہیے، اگر وہ مل جائے تو مٹی سونا بن جاتی ہے۔ تو بعض وقت بعض چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ گرمی دینا پڑتا ہے۔ گر ہزاراں طالبندو یک ملول، از رسالت باز می ماند رسول۔ اب ہوتا کیا ہے، جب اہل اللہ جب کچھ باتیں بتاتے ہیں، اسرار رموز کی باتیں، حکمت کے چشمے جب ابالتے ہیں، ان کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں، تو ایک 10-20 سچے طالبوں میں ایک، جیسے کہ چاول میں کنکر کی طرح آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک آ جاتا ہے، ایک ملول قسم کا آدمی، رنجیدہ قسم کا آدمی، اس کو ان تمام باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ بھی آ جاتا ہے۔ تو ایسی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ رکاوٹ بن جاتی ہے اس کے لیے، بولنے والے کے لیے، جو الہامات اس کے اوپر وقتاً فوقتاً جاری ہوتے ہیں بولتے وقت، وہ اس ایک آدمی کی وجہ سے رک جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے جتنے ایسے اہل دل اہل اللہ ہوتے ہیں وہ صرف دلچسپی رکھنے والوں کو ہی آنے کی اجازت دیتے ہیں، جو اہل ہوتا ہے اسی کو ایسی محفلوں میں آنے کی اجازت دیتے ہیں، نا اہل آدمی کو آنے کی اجازت ہی نہیں دیتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ویسا آدمی اگر آ جائے تو ان کے اوپر جو الہام کا دروازہ کھل گیا ہے وہ بند ہو جائے گا اس ایک آدمی کی وجہ سے۔ ای رسولان ضمیر و راز گو، مستمع خواہند اسرافیل خو۔
یہ اصل میں دل کے رسول ہیں. جیسے رسول کے اوپر فرشتہ وحی لا کر اللہ کی طرف سے وحی دیتا ہے، تو ویسے یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر فرشتہ تو نہیں آتا وحی لے کر، ان کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے پیغامات بھیجتا ہے. تو یہ دل کے پیغمبر ہے، اسرار و رموز والے لوگ، اسرار بیان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. لیکن یہ اسی وقت پہ اپنے اسرار اور کام کی باتیں، حکمت کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ سننے والے بھی حضرت اسرافیل علیہ السلام کی طرح ہوں تو بیان کرتے ہیں، نہیں تو نہیں بیان کرتے. اب اسرافیل علیہ السلام کی طرح کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اسرافیل علیہ السلام انتظار میں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے. اب حکم آیا تو میں سور پھونک دوں، اب حکم آئے تو میں سور پھونک دوں. تو ویسے ہی طالب کو اب حکم آئے تو میں یہ کر دوں کہ انداز میں ہونا چاہیے. تو ایسے لوگوں کو ہی یہ فیض پہنچایا جاتا ہے. نخوت دارند کبرے چوں شہاں چاکری خواہند از اہل جہاں. اب ان لوگوں کا جو مزاج ہوتا ہے، اہل دل کا، اہل اللہ کا، اولیاء اللہ کا، جو لوگوں کو تربیت کرتے ہیں. اہل اللہ اور اللہ والے بھی دو قسم کے ہیں. ایک تو وہ جو اللہ کے راستے میں ہیں، ان کو لوگوں سے کوئی واسطہ، کوئی سروکار نہیں. لیکن یہاں جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ تربیت دینے والے لوگ ہیں. یہ لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ جن کو لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ لوگوں کے بیچ میں ہی رہتے ہیں کیونکہ لوگ ان سے استفادہ کرتے ہیں. تو ان کا مزاج الگ ہوتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے آپ بیان کرتے ہیں. نخوت دارند و کبر چوں شہاں. نخوت اور کبر، نخوت جو ہے اصل میں کہتے ہیں اکڑنے کو، اور کبر کہتے ہیں تکبر کو، ایروگنٹ. لیکن یہاں پر نخوت اور کبر سے الگ سینس مراد ہے. پہلے میں آپ کو نخوت اور کبر کے مطلب بیان کر رہا ہوں. تھوڑے سے ایروگنٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں، تھوڑے سے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والے قسم کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر اس سے کیا مراد ہے؟ نازک مزاجی، نزاکت ہوتی ہے طبیعت میں، اور ان کا ایک عجیب قسم کا روب و دبدبا ہوتا ہے. حالانکہ وہ کسی کو کچھ زیادہ نقصان نہیں پہنچاتے، کچھ نہیں کرتے، لیکن ان کا چہرہ دیکھتے ایک قسم کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے. اور چھوٹی چھوٹی بات ان کو بری لگتی ہے، کبھی کبھار چھوٹی بات کے اوپر ناراض ہو جاتے ہیں. اور ایک عجیب قسم کا مزاج ان کا شاہانہ ہوتا ہے. وہ چلتے بھی ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بادشاہ آ رہا ہے. حالانکہ فقیر ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کا انداز ہی الگ ہوتا ہے. تو وہ ذکر کر رہے ہیں آپ. نخوت دارند کبر چوں شہاں. اور عجیب قسم کی خودداری ہوتی ہے. بھلے ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، محتاج ہوں گے، لیکن مانگنا گوارا نہیں کرتے کسی سے. چاکری خواہند از اہل جہاں. اور لوگوں سے چاکری کے خواہش مند ہوتے ہیں. آنا میرے پاس، بیٹھنا، میری سننا تو میں دوں گا، تمہارے پیچھے پیچھے نہیں آتا میں. میرے پاس آنا، تم کتنے بھی بڑے آدمی ہوں گے مجھے پرواہ نہیں. میرے سامنے آنا، جھکنا تو میں توجہ کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا. جاتے ہیں تو جانے دو. یہ انداز کے ہوتے ہیں. نخوت دارند کبر چوں شہاں چاکری خواہند از اہل جہاں. اب جو ان کا فیض حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ ان کی چاکری کرے، ان کے کام میں ہاتھ بٹائے، ان کے جوتے سیدھے کرے. تا ادب ہاں شاں بجا گہ ناوری از رسالت شاں چگونا برخری. اور جب تک تو ان کا ادب نہیں بجا لائے گا تب تک تو ان کے فیضان سے، ان کے پیغام سے فائدہ نہیں اٹھا پائے گا. اب ادب بھی آپ یاد رکھیے تیسرے درجے میں ہیں. اس کی اتنی اہمیت بتا رہے ہیں، جبکہ ادب سے اوپر مقام ہے اطاعت کا، حکم سننے کا، حکم کی تعمیل کا مقام ادب سے بھی اونچا ہے، اور محبت کا مقام حکم کی تعمیل سے بھی اونچا ہے. تو آپ ادب کے بغیر جب نہیں ملتا یہ سب کچھ، تو سوچئے اطاعت کے بغیر کہاں سے ملے گا اور محبت کے بغیر کہاں سے ملے گا. کہ رسانن دا امانت رابطو تا نباشی پیششاں راکے دتو. وہ تجھے اس امانت والی دنیا میں کہاں پہنچائیں گے جب تک تو ان کے سامنے دوہرا نہ ہو جائے. دوہرا ہونے سے مراد جھک جانا. آپ کھڑے ہوں گے تو اکھیرے ہیں، جب جھک جائیں گے تو دوہرے ہو جاتے ہیں. انٹرسیکشن ٹائپ کے ہو جانا تو ملے گا. اپنی انانیت کو ختم کر دینا، جھکنا، تو ہی ملے گا. وہ اپنا فیض تجھے دیں گے. ہر ادب شاں کہ ہمیں آیت پسند کامدن دی شاں سے ایوان بلند. لیکن یاد رکھو یہ بھی، ہر ادب ان کو پسند نہیں آتا. ان کا معیار بہت اونچا ہوتا ہے. تم جس کو ادب سمجھ رہے ہو
اگر وہ ان کی نظر میں ادب نہیں ہے تو پھر وہ اس کو پسند نہیں کریں گے. ان کی نظر میں جو ادب ہے تم اس کو اختیار کرنا ہوگا. تمہاری نظر میں جو ادب ہے وہ ان کے لیول کا ادب نہیں ہے. کامدن دیشاں سے ایوان بلند، کیونکہ وہ لوگ ایوان بلند سے آئے ہوئے ہیں. وہ اس دنیا کے نہیں ہیں. اس دنیا میں رہتے ضرور ہیں لیکن ان کی اصل یہ دنیا نہیں ہے. وہ ایوان بلند سے آئے ہوئے ہیں، سبلائم پیلس سے آئے ہوئے ہیں. ان کا معیار بہت اونچا ہوتا ہے. ان کے معیار کے حساب سے ادب اختیار کرنا ہوگا. وہ جس کو ادب سمجھتے ہیں وہ اختیار کرنا ہوگا. کہ گدایانند کز ہر خدمتے استو دارند اے مزور منتے. وہ تمہارے محتاج نہیں ہیں کہ تمہاری تھوڑی سی خدمت دیکھ کے وہ تمہارے احسان مند ہو جائیں. اگر تم ان کے ساتھ کبھی کچھ بھلا کر دیتے ہو، ان کی کچھ خدمت کر دیتے ہو یا ان کے کسی کام میں ہاتھ بٹا دیتے ہو تو یہ مت سمجھو کہ وہ تمہارے احسان مند ہو جائیں گے. نہیں ہوں گے، کبھی نہیں ہوں گے. تمہاری خدمتوں سے وہ تمہارے احسان مند ہونے والے نہیں ہیں کیونکہ وہ تمہارے محتاج نہیں ہیں. اگر تم ان کی خدمت نہیں کرو گے اور اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کرانا چاہتا ہے تو کسی دوسرے کو بھیج دے گا، تم کو ہٹا دے گا، دوسرا آ جائے گا. بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب کچھ کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے. یہ انسان کی بہت بڑی خرابی ہے. خاص طور سے اللہ کے معاملات میں، اہل اللہ کے معاملات میں ایسا خیال شیطانی وسوسہ ہے. وہ لوگ خدمت لیتے ہیں تو آپ خدمت کر کے شکر ادا کرنا چاہیے. نہیں کریں گے کوئی بات نہیں، وہ ہٹا دیں گے. مرتبے میں کچھ نہ ہوگا ساقی خمار کم، اس کے مے خانے سے گر ہو جائے ایک مے خار کم. کیا فرق پڑتا ہے ان کو؟ اگر تم ایک کم ہو جائیں ان کے مے خانے سے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کسی دوسرے کو لا لیتے ہیں. لیک با بے رغبتی ہائے ضمیر صدقہ سلطان بے افشاں وا مگیر. اب آپ یہاں پر اس اہل اللہ سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اب یہ تو آپ نے مریدوں سے خطاب کر دیا کہ اگر تم اللہ والے کے مرید ہو، ان کے طالب ہو، ان سے اپنا رشتہ جوڑ کر ان سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم کو کیا کرنا چاہیے وہ بتا دیا. اب جو اہل اللہ ہیں، اب جو اہل دل ہیں، جو لوگوں کو فیض پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، اب آپ ان سے خطاب کر رہے ہیں. کر کے کہتے ہیں کہ لوگوں کی دل کی بے رغبتیاں بہت ہیں. لوگوں کو اس میدان میں اتنی زیادہ رغبت نہیں ہے جتنی ہونا چاہیے، تو اس کی وجہ سے آپ اپنی خیرات بکھیرنا بند مت کریے. بکھیرتے جائیے. 10 اگر ناقدرے ہوں گے، ایک تو خطرہ نکل جائے گا، اس کو فائدہ ہو جائے گا. آپ اپنا فیض لٹانا بند مت کریں. اسپ خدرا اے رسول آسماں در ملونا منگرو اندر جہاں. اے آسمان کے میسنجر، او میسنجر آف ہیونس، اپنا گھوڑا دوڑا دو. یہ مت دیکھو کہ یہ تو خندق ہے، اس کے اندر آگ بہک رہی ہے، دوڑا دو. وہ آگ کو دیکھو ہی نہیں. جو بے رغبت لوگ آپ کی محفل میں آ کے بیٹھ گئے ہیں نا، آپ ان کو دیکھو ہی نہیں. آپ ان کو دیکھیں گے تو الہام کا سلسلہ رکے گا. آپ دیکھو ہی نہیں ان کو، ان کی طرف توجہ ہی مت کرو. جو دلچسپی سے سننے والے ہیں، جو واقعی سنجیدگی کے ساتھ حاصل کرنے والے ہیں، ان کو دیکھو اور تقسیم کرتے جاؤ، لٹاتے جاؤ. کچھ خیرات اس کو ملنا ہے تو مل جائے گی، نہیں تو ٹھیک ہے چھوڑ دو، اس کو نظر انداز کر دو. یہ سمجھو کہ کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہی نہیں ہے اس مقام پر. فرخاں ترکے کے استیزا نہد اسپشندر خندق آتش جہد. مبارک ہے وہ شخص، وہ شہسوار نکلنے والا جو اس طرح کے جو اختلاف کو کہ میری محفل میں یہ شخص کیوں آ کے بیٹھ گیا ہے، یہ جو اختلاف ہے مزاجوں کا، اس کو سیٹ اسائڈ کر دے اور اپنا کام کرے. ارے نا اہل آدمی میری محفل میں کیوں آ کے بیٹھ گیا ہے، یہ ہٹا دو بات، اس کو چھوڑ دو، اس کو بھول جاؤ. اس اختلاف کو، اس کنٹینشن کو سیٹ اسائڈ کر دو، کر کے اپنا کام کرتے رہو. گھوڑا دوڑا دو. خندق میں اگر آگ دہک رہی ہے تو چلا دو اپنا گھوڑا. گرم گردانت فرس را آنچنا کہ کند آہنگ اوج آسماں. اور اس آگ میں اپنے گھوڑے کو دوڑانے کے بعد گھوڑے کو اتنا گرم کر دو، اتنا گرم کر دو کہ وہ آسمان کی بلندی پر اڑنا لگے.
چشم را از غیر و غیرت دختہ، ہم جو آتش خشک و تر را سوختہ۔ کوئی غیر آ گیا ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ تو دوسروں کا ہے، میرے پاس کیوں آ گیا ہے، یہ ہٹا دو۔ یہ غیر اور غیریت والی چیزوں کو اپنی نظر سے ہٹا دو، اس سے آنکھ بند کر لو۔ آگ جب دہتی ہے نا تو خشک چیز کو، ڈرائی چیز کو تو فوراً جلائی دیتی ہے، لیکن جو ویٹ ہوتا ہے، تر ہوتا ہے، اس کو بھی جلا دیتی ہے۔ تھوڑا وقت لگتا ضرور ہے، لیکن آگ تو اس کو بھی جلا دیتی ہے۔ اب یہ ویٹ ہے یا تر ہے یا ڈرائی ہے یا خشک ہے، یہ چیزوں پہ توجہ مت دو۔ آپ اپنا کام جلانے کا جلاتے رہو۔ ویٹ ہے تو دیر سے جلے گا، ڈرائی ہے تو جلدی جل جائے گا۔ گر پشیمانی برو عیبے کنت، آتش اول در پشیمانی زنت۔ یہ جو اسرار ہیں لوگوں کے سامنے جب آپ بیان کرتے ہیں، تو اگر آپ کو اس لوگوں کے سامنے اسرار بیان کرنے کی وجہ سے، جو بے توجہ لوگ ہیں، جو توجہ والے لوگ ہیں، ان کے سامنے تو بیان کرنے والے کو بھی بیان کرنے کا مزہ آتا ہے، لیکن جو بے توجہ لوگ ہیں ان کے سامنے بھی آپ کو اسرار بیان کرنے سے شرمندگی کا احساس نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہو تو اس کو پھونک ڈالو، آگ لگا دو اس پشیمانی کے اندر، کیونکہ آپ کو جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ لینے والا چاہے لے نہ لے، اس سے آپ کو کوئی واسطہ نہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ اور اہم باتیں کیا بیان کریں گے وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی مانوی، در لہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی مانوی، در لہے